كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا جو سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری، کافی لوگوں کے میسیجز میرے پاس آئے اور ان کے یہی دل و دماغ میں ایک چیز فکر الحمدللہ جاگ رہی ہے کہ ہم قبر کی اور آخرت کی کیسے تیاری کریں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے یوٹیوب کے اوپر بھی سارے لیکچرز کو اپلوڈ کر دیا ہے اور واٹس ایپ کے اوپر بھی یہ کورس چل رہا ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس سے کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کیے تھے جس کے جو بارے میں تھا کہ موت کیا ہے، موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے، قبر کیا ہے، قبر کی دنیا جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی اور قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے۔ تو یہ ساری ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں، جن کی مس ہو گئی ہیں وہ پلیز ہمارے ایڈمن سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی جا کر وزٹ کیجیے۔ اور لیکچرز کی طرح یہ لیکچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم یہ جانیں گے کہ قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں اور قبر میں مومن اور کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک چیز تو ہم نے اس کی حقیقت جان لی کہ قبر کیا ہے، موت کیا ہے۔ جب انسان زندگی سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اب جس گھر میں جا کے رہنا ہے نا، دیکھیں نا، جب ہم کہیں کرائے پر جاتے ہیں یا ہم کوئی رینٹ کرتے ہیں ہاؤس یا پھر ہم ویکیشن کے لیے کہیں جاتے ہیں، گھر کو بائی کرتے ہیں، تو وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ فیسلٹیز ساری ہیں کہ نہیں، دیکھتے ہیں نا۔ اسی طرح قبر کی جو معاملات ہیں وہ بھی اپنی زندگی کے اعتبار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری قبر کیسی ہوگی، اور قبر کا حال جو ہے وہ مردہ ہی جان سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیمات دی ہے کہ قبر کے اندر مومن اور کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہیں ویسے ہی عطا کروں گا۔ تو ہمارا گمان، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم مومن ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نہ ہم ان کے زمانے میں تھے۔ اور غیب پہ ایمان رکھنے والا مومن ہوتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پروٹوکول رکھا ہے قبر کے اندر، الحمدللہ۔ حدیث میں ہے کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھارنے والا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایسے روشن چہرے والے گویا کہ سورج ہو۔ ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور اس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ حد نگاہ تک، دور تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کی میت کے سر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاک روح، اے مطمئن روح، پہنچو اپنے رب کی مغفرت اور عنایت کے پاس۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے آہستہ سے ٹپکتے ہیں۔ چونکہ وہ فرشتے ملک الموت ہوتے ہیں تو دوسرے فرشتے آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے وصول کر لیتے ہیں، پھر وہ اسے جنتی کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکال لیتے ہیں اور وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ کے حکم سے جب شخص کی جان نکالتے ہیں تو اس کو اسی ایمانداری سے کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان ہر فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اور وہ آسمان کے تمام فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تو بیان کر رہی ہوں تو میری جو ہے وہ روح کانپ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوگا۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، رسولوں کی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں
اور اگر عمل نہیں کرتے تو آج سے اس چیز کا تہیہ کر لیں کہ جو کچھ آپ یہ معاملہ سن رہے ہیں کہ قبر میں مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے معاملات کو درست کیجیے۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی تنہائی پاک ہوتی ہے، تو اپنی زندگی کو اچھا بنائیں گے تو موت خوبصورت ہوگی۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے آسمانوں کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تمام دروازوں کے نگراں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس سے گزارا جائے۔ سوچئے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، وہ التجا کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کو ہمارے پاس سے گزارا جائے۔ سوچئے مومن ہونا کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ پھر آگے حدیث میں ہے کہ اس پاک روح سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لپٹے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب فرشتے اسے لے کر اور اوپر جاتے ہیں تو راستے میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ یہی دریافت کرتے ہیں، یہ کس کی اتنی پاک روح ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اس کے خوبصورت ترین نام سے یاد کرتے ہوئے جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، وہ فرشتے سے لے کے آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اگلے آسمان تک اس کے جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کو الوداع کہتے ہیں اور آگے آسمان تک اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ساتوں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، میرے بندے کا نام اعمال بلند پایہ لوگوں کے دفتر میں رکھ دو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ کو کیا خبر کہ وہ بلند پایہ لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے زمین تک پہنچا دو، میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کو اس زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں واپس لوٹاؤں گا اور واپس اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس مومن روح کو زمین پر واپس لایا جاتا ہے بہت عزت کے ساتھ۔ اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے اور جب اس کے ساتھی واپس جا رہے ہوتے ہیں نا اس کو دفن کر کے، تو یہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے وہ وقت جس پر بڑے سے بڑا انسان ہو، امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، وہ ان دونوں فرشتوں کے لب و لہجے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ہیبت ہوتی ہے، ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں نیلی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا یاد رکھیے کہ مرتے وقت انسان کی جو عقل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زائل کر دیتا ہے، اور یہ کب لوٹائی جاتی ہے؟ جب منکر نکیر آ کر قبر میں انسان سے سوال کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں ان سوالوں کے جواب دے سکے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر میں سوالوں کے جوابات پر ثابت قدم رکھے گا۔ تو کلمہ توحید کو زبانی طور پر اور عملی طور پر بھی اپنی زندگی کا محور بنائیے، تاکہ قبر میں جب یہ سوالات پوچھے جائیں تو آپ اس میں کامیابی حاصل کریں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا اس کے بعد اب آ جاتے ہیں منکر اور نکیر۔ یہ دونوں فرشتوں کے نام ہیں جو انسان کو سخت انداز میں حکم دیتے ہیں کہ بیٹھ جا، وہ مردہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس سے اب سوال و جواب کی باری آتی ہے، یعنی پہلے جو مومن بندہ ہے اس کو اللہ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پہ فرشتے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اس کا نام جو ایک مقام ہے، یعنی مومن بندوں کا جو مقام ہے اس کا نام کہاں لکھا جاتا ہے؟ علیین۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اچھی پاک روحیں جمع کی جاتی ہیں۔ یہاں کا بھی ایک پروٹوکول ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گی کہ سوالات کون کون سے، پہلے یہ جان لیجئے۔ وہ سیاہ رنگ والے، نیلی نیلی بڑی بڑی آنکھوں والے ان سے سختی سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب بھی بتا رہے ہیں کہ جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہو وہ جواب کیا دے گا مومن بندہ؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھے گا ما دینو کا،
تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر آخر میں پوچھا جائے گا من نبیو کا، تمہارا نبی کون تھا؟ وہ جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کا رسول ہے۔ پھر پوچھے گا وما علمُ کا، یعنی یہ معلومات تمہیں کہاں سے ملی؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اسی پہ ایمان لایا تھا، اس کی ہی تصدیق کی تھی۔ مومن بھی وہی یہ سوالوں کے جواب دے سکتا ہے جو اس سوالوں کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی، اس کی تیاری زندگی میں رہتے ہوئے کی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے ہم آپ کو اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں وہ بھی سکھائیں گے۔ اچھا، ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں نا منکر نکیر، یہ انسان کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، اور یہ آخری آزمائش ہوگی مومن پر جو اس وقت پیش آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ایمان لانے والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوطی عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن دفنا دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے خوش آمدید مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے مجھے تو سب سے زیادہ عزیز تھا، آج جب کہ بے بس کر کے تجھے میرے حوالے کر دیا گیا تو میں تیرے ساتھ حسن سلوک دکھاؤں گی۔ پھر اس آدمی کو قبر کی حد نگاہ تک فراغت دے دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ ان سوالوں کے جوابات اس نے صحیح دیے ہوتے ہیں تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کی جنت کی طرف کی کھڑکی کو دروازے کو کھول دو۔ چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبو اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ وہ آ کر کہتا ہے تجھے خوش کن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری جن کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ اس دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم ہو کون؟ تمہارا چہرہ تو بہت اچھی خبر دے رہا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، باخدا میں تجھ کو اتنا ہی جانتا ہوں کہ تو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والوں میں سے تھا اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، تو اللہ نے تجھ کو یہ نیک اور بہترین بدلہ دیا ہے۔ ایک اور خوشخبری اس کو دی جاتی ہے کہ تو اس عقیدے پہ زندہ رہا تھا اور اسی پہ تجھے موت ہوئی ہے، تو اسی عقیدے پہ تو اٹھایا جائے گا۔ پھر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ جنت میں یہ تمہارے لیے محل تیار کیا گیا ہے۔ جب وہ یہ سب نعمتوں کو دیکھ لے گا تو درخواست کرے گا اور اتنا خوش ہوگا کہ اے میرے رب، قیامت تو ابھی قائم کر دے، میں اپنے اہل عیال کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ اچھا، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچھی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ علیین میں ہوتی ہیں۔ وہاں پر جب یہ پہنچے گی روح تو پہلے سے موجود روحیں اتنا اس کو دیکھ کے خوش ہوں گی جتنا کہ کوئی اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ پوچھیں گی فلاں آدمی دنیا میں کس حال میں تھا؟ تو پھر وہ آپس میں کہتی ہیں کہ اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کی ابھی مشکلات اور آزمائش میں مبتلا ہو کر آیا ہے۔ پھر وہ پوچھے گی روح، وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ فلاں روح تمہارے پاس آئی، وہ آدمی جو فوت ہو گیا تھا؟ تو وہ افسوس سے کہیں گے کہ نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آئے، ہو سکتا ہے وہ جہنم میں ہوں۔ دیکھیے اتنی ساری باتیں بھی، اتنے سارے معاملات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں، سنت میں کتنے طریقے سے بتائے ہیں کہ وہاں پر ان معاملات کے متعلق بھی بات ہوگی۔ پھر واپس اس روح کو اس کے جسم میں سالم کر دیا جائے گا اور اس روح کو پاک اور خوشبودار بنا دیا جائے گا۔ پھر یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی رہے گی اور اسی طرح قبر میں مومن کا بہترین انجام ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے فرمائیں گے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک التجا کرے گا کہ مجھے میرے گھر والوں کے بیچ میں واپس جانے دیا جائے تاکہ میں ان کو جا کے بتاؤں کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ تو اس کو جواب ملے گا یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسے پرسکون ہو کر سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جائے گا۔
یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ مجھے یہ آخر کی حدیث اتنی پیاری لگی ہے کہ جب اس شخص کو پتہ چل جائے گا کہ جنت دکھا دی جائے گی، اللہ اس سے راضی ہے اور اس کے سارے معاملات درست ہو گئے ہیں، اس کو جو ہے کامیابی کی جو ہے وہ ندا سنا دی گئی ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ کاش میری قوم کو بھی یہ علم ہو جائے کہ مجھے میرے رب نے بہت عزت دی ہے۔ یعنی اسی طرح کسی بھی بندے مومن کے ساتھ قبر میں جب بھی اچھا معاملہ پیش نظر آتا ہے تو اسے اپنی کامیابی نظر آتی ہے، تو وہ اس خوشخبری کو سنانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے میرے اہل و عیال میں واپس بھیج دیا جائے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، وہ غیب ہے اور غیب پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور غیب پر ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، انعامات رکھے ہیں، کامیابی رکھی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو لیکچر آئے گا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہم جانیں گے کہ قبر میں کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ بہت ہی خطرناک اور خوفناک معاملہ ہوگا، کیونکہ کافر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ ہی ہمیں اپنے پاس واپس بلا لے، آمین یا رب العالمین۔